ایثار بھی اتنا تھا، ہمدردی بھی اتنی تھی. جب بیمار ہوئی تو شوہر علی نے پوچھا فاطمہ کچھ کھانا ہے؟ کہا انار لے آؤ. انار دیا گیا، انار کو چیرا گیا، پھاڑا گیا، دانے نکالے گئے. ابھی تو منہ میں رکھا نہیں ایک دانہ، ایک سائل آ گیا، فقیر کنڈا کھٹکھٹایا. کہاں کون؟ کہا اے اہل بیت نبی کی بیٹی، میں تیری چوکھٹ پر آیا ہوں، مجھے وہ چیز چاہیے جو تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. تو اناری تھا. کہا انار اسے دے دو. اللہ نے پھر نظام بنایا، وہ چلا گیا انار لے کے. ایک دوسرا آدمی آیا ہدیہ لے کے 10 انار. تو علی نے 9 انار دیے فاطمہ کو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فاطمہ یہ تیرے لیے اللہ نے 9 انار بھیج دیے. تو فاطمہ کہنے لگی 10واں کہاں ہے؟ تو تجھے کیسے پتا چلا 10واں ہے؟ کَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. فاطمہ کہنے لگی اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے اللہ 10 گنا بنا کر بڑا کر کے دیتا ہے. میرا ایمان ہے میں تبھی وصول کروں گی جب میرا اللہ 10 دے گا. ایثار، ہمدردی. شمعون یہودی کے پاس گیلی چادر رکھی، کافر بوڑھے مسافر کا پیٹ بھرا تھا. سلمان فارسی لے گئے تھے نا. کہا جاؤ، میں کل اٹھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی بیٹی کی چوکھٹ سے کوئی کافر بھوکا بوڑھا مسافر نکلا تھا، میرے ابا کی بدنامی ہو جائے گی. حیا، پاک دامنی، کیسی حیا تھی. اپنے شوہر سے کہا تھا دین میں انتقال ہو جائے نا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کہا کیوں؟ کہا ساری زندگی اجنبی کی میرے جسم پر نظر نہیں پڑی، میں نہیں چاہتی میرے مرنے کے بعد کسی اجنبی کی میرے جنازے پر نظر پڑ جائے. 10 سال کی لڑکی اپنی آئی ڈی بنا کے انسٹاگرام پہ بیٹھی ہوئی. جہاں بیان کرنے جاتا ہوں پہلے یہی کہتے مولانا صاحب دعا فرمائیں 10 دن پہلے ہمارے گاؤں سے لڑکی بھاگ گئی. یہ روزانہ مرتد ہوتی ہے، روزانہ. پھر کہتے ہیں مولانا کچھ پلا دیا ہوگا. ارے میرے بھائی تو نے قرآن کی گھٹی پلا دی ہوتی تو یہ کہنے کی نوبت نہ آتی کسی کافر کی مجال ہے تیری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. شادیاں دیکھ لو، نوجوانوں کی زندگیاں دیکھ لو. دس 12 سال کی لڑکیاں، ماں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، باپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. دس از مائی پرسنل لائف، ڈونٹ انٹرفیئر. بیٹی کہہ دیتی پرسنل لائف ہے، تم دخل اندازی نہ کرو. یہ 6 سال کا 8 سال کا بچہ اگر کوئی چیز انسٹال کر لے گا نا تو باپ پیٹ تھاپتا ہے میرا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، میں نہیں جانتا وہ انسٹال کر رہا ہے. ارے وہ انسٹال نہیں کر رہا، جنت بلاک کر رہا ہے. جب ماں میں اتنا کمال ہے تو بیٹے میں پھر کیا کمی رہ جائیں گے. اور پھر بیٹا وہ ہے جس کی تربیت آمینہ کے لال نے فرمائی. صفہ چبوترا تھا، وہاں صدقے کی کھجوریں آیا کرتی تھی. حسین حضور کی انگلی تھامے وہاں سے گزرنے لگے تو وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا ایک دانہ اٹھایا منہ میں رکھ دیا. حضور نے جب دیکھا تو وہ دانہ باہر نکال دیا. کہا بیٹا تو سید ہے اور یہ صدقے کا مال ہے، سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے. آج تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتے. سید ہماری آنکھوں کا سرما ہے، جو سید ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہے. سید کو گالی دینا حرام ہے لیکن وہ سید بن کر بھی تو جیے. سید کبھی داڑھی نہیں منڈواتا، سید کبھی زنا نہیں کرتا، سید کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتا، حق کو نہیں چھوڑتا، سید کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتا. محمود غزنوی کا دربار لگا تھا تو محمود غزنوی نے کہا تھا کون ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کی ملاقات کرائے. ایک غریب دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہا میں ملاقات کراؤں گا لیکن ایک شرط رہے گی. کہا کیا؟ کہا میں غریب ہوں، 6 مہینے دریا کے کنارے جا کے وظیفے پڑھنے پڑیں گے لیکن 6 مہینے تک میرے بیوی بچوں کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو محمود غزنوی نے کہا مجھے شرط منظور ہے، تو وہاں جا کے چلا کاٹ عبادت کر، تیرے بیوی بچوں کی خراجات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. 6 مہینے ہو گئے، کہا اس کو بلاؤ. کہا بھائی ادھر آ.
उलट पलट हो गई थी, मजीद 6 महीने और वजीफे पढ़ने पड़ेंगे, आप 6 महीने और जिम्मेदारी कफालत की ले लीजिए, मैं बाद में 1 साल हो जाएगा मुलाकात करा दूंगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं, 6 महीने और वजीफे पढ़ लिए, फिर वापस 1 साल हो गया। कहा उसको बुलाओ, कहा भाई खिजर कहाँ है? कहा मैंने झूठ बोला था, मैं तो नाना शबीना का भी मोहताज हूँ, ये तो एक बहाना था, इस बहाने मेरे बीवी बच्चों की 1 साल कफालत हो गई। तो महमूद गजनवी को बड़ा गुस्सा आया, उसने दरबारियों से मुशावरत की। एक दरबारी कहने लगा कि इसके साथ क्या किया जाए? महमूद गजनवी ने पूछा तो वह दरबारी कहने लगा इसका गला काट दिया जाए। एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो गए मजलिस में कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसका गला काट दिया जाए। दूसरे दरबारी से पूछा तो वो कहने लगा कि आली जनाब इसकी सजा संगीन होनी चाहिए, क्योंकि इसका जुर्म भी संगीन है, ताकि आगे चलकर कोई बादशाह वक्त के साथ इस तरह मक्कारी और मक्कारी ना करे, झूठ ना बोले। कहा क्या किया जाए? कहा इसको बाउले कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, ताकि कुत्ते नोच नोच के इसको खाए। वही सफेद दाढ़ी वाले बाबा फिर खड़े हो गए, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसको बाउले कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। फिर अपने चहीते दरबारी इयाज से पूछा, इयाज तुम्हारी क्या राय है? कहा आली जनाब 1 साल आपने इसके बीवी बच्चों का खर्चा उठाया, आपके खजाने में तो कोई कमी नहीं आई। अगर इसने आपके साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, तो आपकी शान में भी कोई कमी नहीं आई। मेरी राय यह है कि इसे माफ कर दिया जाए। वही सफेद दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो गए, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे माफ कर दिया जाए। तो महमूद गजनवी ने कहा भाई तुम हो कौन? ये कह रहा है गला काट दिया जाए, तुम तायद कर रहे हो। ये कह रहा है कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, तुम इसकी भी तायद कर रहे हो। ये कहता है माफ कर दिया जाए, तुम इसकी भी तायद कर रहे हो। तो वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा कहने लगे ये जो कह रहा है ना गला काट दिया जाए, दरअसल ये कसाई है, उसने अपने हुनर का तारुफ कराया है। ये जो कह रहा है कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, दरअसल इसका बाप बादशाहों के कुत्तों को नहलाया करता था, इसने अपने खानदान का तारुफ कराया है। और ये जो कह रहा है माफ कर दिया जाए, ये इयाज असल में सैयद है। सैयद होता ही वो है जो करबला में कट जाता है लेकिन बदला नहीं देता है। तो महमूद गजनवी ने कहा इयाज तो सैयद है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं। कहा ये तो मेरा राज था, बाबा ने फाश कर दिया, लेकिन इनका भी एक राज मैं जानता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। कहा क्या राज है? कहा ये और कोई नहीं, यही खिजर अलैहिस्सलाम है। सैयद हमारे सरों के ताज है, लेकिन कास्ट को क्यों बदनाम करते हो, बिरादरी को क्यों बदनाम करते हो? तुम सैयद बनकर भी तो जियो। हुसैनी बन के जियो, मोहम्मदी बन के जियो। जिन जिन कामों का हुक्म दिया है, जो जो पैगामात हैं करबला के रास्ते से, उन्वान से, रबीउल अव्वल के उन्वान से, उसको अपनी जिंदगी में उतारो। खुराफात को, बिदात को छोड़ो। मरोगे यहाँ बरदेवी में। अगर तुमने सीरत हुसैनी और सीरत मोहम्मदी को अपने वजूद में उतार दिया, मरोगे यहाँ अल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। कैसी कुर्बानियां दी है। यहूदियों ने मदीना मुनव्वरा में निफाक फैलाया था, चारों तरफ खून खराबा कराया था। जब मदीने का माहौल बिगड़ा तो कूफे से खत आए थे हुसैन के नाम कि आप यहां तशरीफ ले आइए, यहां आपको सुकून मिलेगा। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जाने से पहले मुस्लिम इब्न अकील को भेज दिया था, जाओ हालात का जायजा ले आओ, देखो माहौल वहां का कैसा है। मुस्लिम इब्न अकील जब कूफा आए, यहाँ तीनों ने ऐलान किया मैं हुसैन की तरफ से आया हूँ, मेरे हाथ पे बैत ले लो। अगर जिसने मेरे हाथों पे बैत की, समझ लो उसकी हुसैन के हाथों पे बैत हो गई। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है 40,000 लोगों ने लब्बैक कहा, 40,000 लोगों ने बैत की। जब कूफे की गवर्नमेंट ने जब ये मंजर देखा, इब्न जियाद की हुकूमत ने दौलत का मुंह खोल दिया। जब पैसा आया, दौलत आई, न हुसैन याद रहा, न मुस्लिम इब्न अकील से की हुई बैत याद रही। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है ज़ोहर की नमाज में मुस्लिम इब्न अकील के पीछे 40,000 आदमी थे, असर की नमाज में 18,000 आदमी थे, मगरिब की नमाज में 500 थे। सलाम फेरा एक नहीं, सारे खरीद लिए गए, सारों ने जमीन बेच दिया, पैसों के पीछे भाग गए। और ये पैसा है ही ऐसी चीज, अच्छे अच्छों का ईमान बिगाड़ देता है। कहां ले जाते पैसे?
یہیں رہ جاتے سارا. کس کے ساتھ آتا ہے؟ پھٹا ہوا موزہ بھی نہیں آئے گا ساتھ میں. وصیت کر کے مرو، بیٹے سے کہہ دینا موزے پہنا کے دفن کرنا، کوئی مفتی جنازہ بھی نہیں پڑھائے. نماز بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، حج کو بھی جاتے، عمرے کو بھی جاتے، بہن کو وراثت میں سے حصہ بھی دیتے. کہاں گئی تمہاری نمازیں؟ کہاں گئے حج؟ کہاں گئے عمرے؟ کفن کو جیب نہیں ہوتی. اجڑ گیا وہ بات جس کے لاکھوں مالی تھے. سکندر دنیا سے گیا، دونوں ہاتھ خالی تھے. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ. اللہ فرماتا ہے پچھلی بستیوں کے حالات دیکھو کیسے کیفر کردار تک میں نے پہنچایا. کسی کو زمین نے نگل دیا، کسی پہ آگ برسی، کسی پہ کنکر برسے. اللہ فرماتا ہے میری زمین پہ بدماشی نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ بدکاری نہ کرو، میری زمین پہ خرافات نہ کرو، میری زمین پہ چل چل کر بدماشی نہ کرو، ورنہ میں وہ بے نیاز بادشاہوں خاندانوں کے نام و نشان مٹا دوں گا. جب شروع میں حالات ٹھیک تھے، 40,000 لوگوں نے لبیک کہا تھا، انہوں نے پھٹافٹ خط بھیج دیا حسین کے نام مسلم ابن عقیل نے کہ آ جائیے، سارے استقبال کرنے کو تیار ہے. پھر بعد میں وہ حالات بنے. مسلم ابن عقیل کوفہ شہر میں اکیلے گلی کوچوں میں چکر لگاتے لگاتے تھک گئے. ایک خاتون کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئے. نبوت کی خوشبو محسوس کرتی ہے. اندر سے ایک عورت آتی ہے، دہلیز پر ایک خوبصورت جوان کو دیکھتی ہے، پوچھتی ہے بیٹا تو کون ہے؟ مسلم ابن عقیل کہنے لگے میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے. وہ عورت کہنے لگی بیٹا اندر تشریف لے آ. مسلم ابن عقیل کہنے لگے سارے کوفے والے CID پولیس والے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے اندر نہ بلا، اگر پتہ چل گیا تیرا بھی حال خطرناک بن جائے گا. وہ مائی ایمان کی بڑی پکی تھی، وہ کہنے لگی بیٹا گھبرانا نہیں، ہر ایک کو دنیا سے ایک وقت جانا ہے، تو اندر آ جا، پانی پلاؤں گی، تیری خدمت کروں گی. ارے سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا، پھر کوئی کوفی یزیدی تیرے قریب آئے گا. مخبری کی کسی نے، جاسوسی کی، تو وہاں ٹھہرے ہوئے، اسی CID والوں نے وہاں بھیج دیا. یزیدی گنڈے سب سے پہلے اس عورت نے گردن کٹائی. وفادار اس وقت بھی تھے آج بھی تھے، غدار اس وقت بھی تھے آج بھی ہے. کتنے اپنے سماج میں مل جائیں گے مخبری کرنے والے، اپنوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے اور اپنوں کی جاسوسی کی وجہ سے. آج بھی کتنے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے، وہ 1100 روپئے کے لیے 18 سال جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. مخبری کا کتنا پیسہ ملا؟ کہا 1000 روپئے. وہ بیچارہ 10 سال سے اندر پڑا ہوا ہے. جلن بہت ہے نا، حسد بہت ہے. سانپ کے منہ میں وہ زہر نہیں جو انسان کی آنکھ میں. اچھا دیکھا کہا جاتا ہے کسی کا. کسی کی بیٹی کینیڈا جا رہی، کسی کا بیٹا لندن جا رہا ہے، وہیں کھڑے کھڑے جل جاتے ہیں. ارے تو اس کا مقدر ہے. 35 سال ہو جاتے ہیں جس کے بغل میں رہتے رہتے. اگر وہ باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرائے تو کہتا ہے میرے پڑوسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. کہاں کیوں؟ کہاں پن لگوا کے رشتہ توڑوا دے گا. اتنے سالوں سے ساتھ رہ رہے پھر بھی پڑوسی سے ڈر رہے. تو شروع میں حالات ٹھیک تھے، خط بھیج دیا. جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آئے، عبداللہ ابن عباس نے تو منع کیا تھا مت جاؤ، مجھے آگے خون نظر آ رہا ہے. پھر بھی آئے اور کیا منظر دیکھا. مسلم ابن عقیل کو بعد میں گرفتار کیا گیا اور ان کا سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر بھاپ لیا. 22,000 لشکر جرار کے سامنے خطبہ دیا. رب کعبہ کی قسم وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا. حسین فرمانے لگے ارے او لوگوں تم نے مجھے پہچانا نہیں، اس وقت روئے زمین پر میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں. میں فاطمہ الزہرا کا دودھ پینے والا ہوں، شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر ہوں.
ہماری حکومت کا اعلان کر دو. یعنی پس پردہ یہ کہنا چاہ رہے تھے یہی کھڑے کھڑے گردن جھکا دو. نبوت کے خاندان کا کوئی سپاہی گردن نہیں جھکا سکتا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے نانا کا دیا ہوا درس، نانا کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف کرانا چاہتے. کہا او لوگوں تم نے مجھے پہچانا نہیں. بچے کو یتیم کرایا جا سکتا ہے، عورت کو بیوی کے داغ سے داغدار کیا جا سکتا ہے، یعنی عورتوں کو بیوہ بنایا جا سکتا ہے، گردن کٹائی جا سکتی ہے، گردن کبھی جھکائی نہیں جا سکتی. نہیں کٹ سکتی لیکن کبھی گردن بولو جھک نہیں سکتی. بولو انشاءاللہ ہم کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیں گے. جب تک جیئیں گے انشاءاللہ حق کا ساتھ دیں گے. بولو انشاءاللہ. خالد ابن ولید نے 125 جنگیں لڑی حق کے راستے میں. کتنی جنگیں؟ آپ سوچتے ہوں گے جنگیں تو ہم بھی لڑتے. صبح اٹھے بیوی سے جنگ، بس میں گئے کنڈکٹر سے جنگ، آٹو رکشہ میں بیٹھے اس سے جنگ، مسجد میں آئے مؤذن سے جنگ. جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ویسی ہماری جنگیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر بھاپ لیا، خیمے میں تشریف لے گئے، خواتین کو اکٹھا کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. او میری زینب، او گھر کی مستورات، او میری بہنوں، میری زبان کو بھی دیکھو، اللہ کے قرآن کو بھی سنو. میں نے تمہیں قرآن دے دیا، میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا. نماز کا خیال رکھنا، کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. میں نے تمہیں قرآن دے دیا، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اگر اس خاندان والوں نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن تھامنے والے کہاں سے آئیں گے؟ نصیحت کی خواتین اور ساری رات اللہ اللہ کرنے میں گزری. آواز آئی حسین بچ جا، حسین بچ جا، میں تقدیر ہوں. آپ نے فرمایا میں بھی تو شبیر ہوں. پھر آواز آئی حسین بچ جا، میں قضا ہوں. آپ نے فرمایا میرا بابا بھی مرتضی ہے. پھر آواز آئی حسین بچ جا، میں تلوار ہوں. آپ نے فرمایا میں بھی سراپا ایثار ہوں. پھر آواز آئی حسین بچ جا، لہو لہان ہو جائے گا. آپ نے فرمایا میرا امتحان ہو جائے گا. پھر آواز آئی حسین بچ جا، حسین بچ جا، تو کٹ جائے گا. آپ نے فرمایا ظلم کا بادل چھٹ جائے گا. پھر آواز آئی حسین بچ جا، حسین بچ جا، لہو لہان ہو جائے گا. کہا میرا امتحان ہو جائے گا. پھر آواز آئی حسین بچ جا، میں سخت ہوں. آپ نے فرمایا میں بھی حیدر کا لخت ہوں. پھر آواز آئی حسین بچ جا، حسین بچ جا، میں تلوار ہوں. آپ نے فرمایا میں بھی سراپا ایثار ہوں. کوئی غم نہیں، کوئی پرواہ نہیں. حق کے راستے میں مر رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں. ساری رات عبادت میں گزری. صبح اٹھے جنگ شروع ہوئی. 72 آلے رسول نیزوں پہ چڑھ گئے. 72 آلے رسول، قاسم، عباس، علی اصغر، علی اکبر، مسلم ابن عقیل تو پہلے ہی شہید ہو چکے. 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم امام حسین کے بدن پر ہے. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے ہٹ جا، عصر کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے. حسین تیرا نام، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. کیوں؟ تو علی کا لخت جگر ہے اس لیے. کہاں نانا، تو نانے کا نواسا اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا. کہاں نانا، تو فاطمہ الزہرا کا دودھ پینے والا ہے اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا. کہاں نانا، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. ارے سجدے فرش والے بھی کرتے ہیں، عرش والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں. ایئر کنڈیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، مخمل کے مصلوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے. حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. کیوں؟
بننا ہے؟ ارے بولو تو نمازی بنو. کیا بنیں گے بولو؟ نمازی بنو. نمازی بن گئے سمجھ لو حسینی بن گئے. 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھا چڑھا کر یہ لشکر یہ جلوس دمشق کے بازاروں سے نکالا گیا. وہاں ایک سرکاری آدمی تھا جو کبھی کبھی مسجد میں اذان دیا کرتا تھا. جب اس نے یہ جلوس دیکھا کہنے لگا ارے او نبی کے دیوانوں، ارے او گلشن نبوت والوں، ارے او گلشن نبوت کی بہاروں، کیا سمجھ کر گئے تھے سارا خاندان اللہ کے راستے میں لٹا دیا. معصوم لختے جگر، معصوم لختے جگر امام زین العابدین زندہ تھے. جب یہ پکار سنی امام زین العابدین کہنے لگے او ملا آج بھی ہماری جیت ہے، ہار کبھی ہماری نہیں، نبوت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری، امامت بھی ہماری. پہلے مجھے اتنا پتا اذان ہوئی کہ نہیں. وہ آدمی کہنے لگا نہیں ابھی جا کے اذان دوں گا. کہاں سن، حکومت تیری، اقتدار تیرا، لشکر تیرا، دولت تیری، پاور تیرا، سب کچھ تیرا، لیکن آج بھی اگر تیری اذان کے اندر میرے نانا کا نام آتا ہے جیت ہماری ہے. سب کچھ تمہارا ہے تو ہم تمہاری اذان میں ہمارے نانا کا نام کیوں؟ لشکر تیرا، اقتدار تیری، حکومت تیری، سلطنت تیری، پاور تیرا، پیسہ تیرا، دولت تیری، سب کچھ تیرا، تو پھر تمہاری اذان میں ہمارا نانا کا نام کیوں؟ جیت آج بھی ہماری ہے، نبوت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری، امامت بھی ہماری. اور ایک بات، زندوں کا کبھی ماتم نہیں ہوتا. تمہارا قرآن پہ ایمان ہے؟ ارے بولو زور سے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ہماری نظر میں مردہ ہے لیکن اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے میں شہید ہو گیا، جس نے میرے راستے میں گردن کٹا دی، ارے او دنیا والوں انہیں کبھی مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہے، ہمارے یہاں کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے. قرآن میں زندہ ہے، زندوں کا کبھی ماتم نہیں ہوتا. اور حسین تو ہمارے دلوں میں زندہ ہے. یزید کہاں اس کی قبر ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن حسین دلوں میں زندہ ہے. اس مجمع میں کوئی نام ایسا نام مل جائے گا جس کا نام حسن یا حسین ہوگا. ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں نا حسن حسین. حسین گھروں میں زندہ ہے، سوسائٹیوں میں زندہ ہے، علاقوں میں زندہ ہے، گھروں میں، دلوں میں زندہ ہے. اگر یزید کے نقش قدم پر چلو گے من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اللہ قیامت کے دن قبروں سے یزیدیوں کے ساتھ اٹھائے گا. اب حسینیوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو، یزیدیوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. ہر آدمی کو اللہ نے عقل سلیم دے رکھی ہے. جتنی خرافات بدعات سماج میں ہے دور دور تک اس کا حدیث قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کام وہ کرو جس سے جنت کے مستحق بن سکو. ہر اس کام سے اپنے دامن کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو بچاؤ جس کی وجہ سے ہم جہنم کی ایندھن بن سکتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ حق کی جماعت تھی، حق گھر سے نکلی تھی، حق راستے میں شہید ہو گئی. جب بھی موقع ملے گا یا جب بھی اسلام کو، ایمان کو، دین کو، قرآن کو ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم بھی شہادت دین پیش کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. مسلمانوں اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ جو ہمیں حسینیت سے ہٹا رہا ہو، محمدیت سے ہٹا رہا ہو. کام وہی کرنا ہے جس سے دور سے پتا چلے کہ دیکھو کوئی حسینی آ رہا ہے. وجود ایسا بناؤ، کردار ایسا بناؤ، دور سے پتا چلے دیکھو کوئی محمدی آ رہا ہے. ایسے نہ جیو کہ روتے ہوئے آئے تھے روتے ہوئے جائے، روتے ہوئے آئے تھے ایسی حسینی محمدی بن کر جیو کہ سارا گھرانہ روتا رہ جائے، ہم ہنستے ہوئے باب ریان سے جنت میں چلے جائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.